السلام علیکم، میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی۔ محترم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے مولانا شیرانی کے حالیہ بیان کو، جس میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے رہا ہے، لیکن گزشتہ 5 برسوں سے مولانا شیرانی پارٹی میں غیر فعال ہیں اور اس وقت بھی ان کے پاس جمعیت کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں انہیں امام سیاست اور سیاسی بصیرت سے مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں مولانا شیرانی نے پریس کانفرنس کے دوران جہاں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کی ملکیت تھا، جبکہ خلافت عثمانیہ کا مرکز یعنی ترکی بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ عربوں کا مقدمہ تھا اور عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن یہاں ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل کو مسترد کرنے کی خواہ جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ غیر معقول ہیں۔ مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع عرب کا ہے یا عجم کا؟ اگر دو فریق آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر کسی اور کو شرائط رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا شیرانی نے اس حوالے سے ایک اور استدلال یہ پیش کیا کہ فلسطین اس لیے بھی اسرائیل کا حق ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں اسرائیل کو بیچ دی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض سطحی اور بے بنیاد دلائل کی روشنی میں مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کی دنیا اقوام متحدہ کے چارٹر اور معاہدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمیں بھی انہی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ مولانا شیرانی کے بقول اس خطے پر یہودیوں کا حق ہے، اور اس حق کی وصولیابی کے لیے انہوں نے تاریخ اور قرآن تک سے دلائل گھڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فلسطین کی سرزمین واقعی اسرائیل کا حق ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے، تو پھر کیا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فلسطین کو فتح کرنا ناجائز اور ظلم تھا؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اور 14 صدیوں کے تمام سلاطین نے اسرائیل کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ یقیناً نہیں۔ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ کہہ دینا کہ فلسطین پر اصل حق یہودیوں کا ہے، یہ سراسر مضحکہ خیز موقف کے علاوہ اور کچھ نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ موقف تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ قرارداد پاکستان میں یہ بات شامل تھی کہ پاکستان اسرائیل کی قائم کی جانے والی ناجائز بستیوں کو مسترد کرتا ہے اور پاکستان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، امت مسلمہ کو فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، بیت المقدس اس کا دارالخلافہ ہو، اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ قبلہ اول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے امت کے لیے۔ قبلہ اول حضرت عمر اور صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے امت مسلمہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کی کرنی چاہیے، نہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا، لیکن بدقسمتی سے مولانا شیرانی فلسطینیوں کے جائز حق کو دفن کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان اور بانی پاکستان کے اساسی نظریے کو مسترد کر دینے کے مترادف ہے۔